حضور علیہ السلام نے دعا مانگی مکے کے اندر، جب ابھی تک چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، 40 تک بھی ان کی تعداد نہیں پہنچی تھی، اور اس وقت عالم یہ تھا کہ دار ارقم کے اندر مسلمان چھپ چھپ کر حضور علیہ السلام سے دین سیکھتے تھے، چھپ چھپ کر قرآن پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر اسلام کی باتیں سیکھتے تھے۔ باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، علی اعلان تبلیغ کی اجازت نہیں تھی، علی اعلان کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، سامنے آ کر علی اعلان نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کو اپنے صحابہ کو علی اعلان تعلیم دینے کی اجازت نہیں تھی۔ مشرکین مکہ نے مکہ کی سرزمین کو پیغمبر علیہ السلام پر اور آپ کے صحابہ پاک کر تنگ کر رکھا تھا۔ بلال کو تکلیفیں دی جاتی تھی، عمار کو تکلیفیں دی جاتی تھی، مائی سمیہ کے پیٹ میں ابو جہل نے پرچھا مارا تھا جس سے وہ شہید ہو گئی تھی۔ باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ عمر بن حشام کلمہ پڑھ لے یا عمر بن خطاب کلمہ پڑھ لے۔ ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام تھا، یا اللہ یا عمر بن حشام کو ہدایت دے دے، یا عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے، یا میرا کلمہ عمر بن حشام پڑھ لے یا میرا کلمہ عمر بن خطاب پڑھ لے۔ اللہ نے فرمایا کہ عمر بن حشام کی قسمت میں تو اسلام نہیں ہے، وہ تو جہالت پر ہے، جہالت پر ہی مرے گا، کفر پر ہے، کفر پر ہی مرے گا، اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ لیکن اے پیغمبر تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ ہم واپس نہیں کر سکتے، تیری دعا قبول ہوگی، لیکن عمر بن حشام کے حق میں نہیں، عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرمائی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سارے صحابہ مرید رسول ہے، عمر مراد رسول ہے۔ عمر وہ ہستی ہے کہ جس کو حضور نے مانگا ہے، اس لیے عمر کو اسلام کی عمر لگ گئی۔ اور جب آپ کو اللہ نے ہدایت دی، پہلے بہن کے گھر میں گئے، دیکھو سلسلہ کیا بنتا ہے، پہلے بہن کے گھر میں گئے، پتا چلا کہ بہن جو ہے وہ اسلام قبول کر چکی ہے، بہنوئی جو ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ چنانچہ پہنچ گئے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا استاد ان کو پڑھا رہا تھا۔ حضرت عمر چلے گئے اور جا کر پوچھنے لگے یہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ ان دونوں نے اور آپ کو چھپا لیا، لیکن حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا اور اس کے چہرے سے خون نکال دیا۔ اس نے کہا عمر بات سن لے کہ تو عمر ہے، میں بھی تیری بہن ہوں، خون دونوں کا ایک ہے، تو نے جو ہے وہ میرا چہرہ لہو لہان کر دیا ہے، لیکن اب میں اعلان کرتی ہوں جا تجھ سے جو کچھ ہوتا ہے تو کر لے، میں محمد کا کلمہ پڑھ چکی، میں مسلمان ہو چکی۔ بہن کو جب زخمی دیکھا تو حضرت عمر کا دل بھی پسیج گیا، دل کے اندر رحم آ گیا۔ کہنے لگے ایسا کرو تم جو پڑھ کے پڑھ رہے تھے نا، جس کی تلاوت کر رہے تھے وہ مجھے بھی پڑھاؤ۔ فاطمہ نے کہا، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، عمر کی بہن نے کہا کہ پہلے غسل کرو، پہلے پاک ہو جاؤ، کیونکہ ناپاک کو ہم قرآن کھوا نہیں سکتے، قرآن پڑھا نہیں سکتے، لہذا پہلے پاک ہو جاؤ۔ عمر کو غسل کرایا گیا، پھر عمر کو بٹھایا گیا، جھولی میں ان کے اوراق کو رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی، جس طرح تلاوت کرتے جاتے تھے عمر کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جاتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بہن نے پیچھے مشکیں باندھ لی عمر کی اور حضور علیہ السلام کے پاس لے کر حاضر ہو گئی۔ اس وقت حضور علیہ السلام دار ارقم کے اندر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تعلیم و تعلم میں مشغول تھے۔ حضور علیہ السلام کو انتظار تھا کہ جو میں نے دعا کی ہے کہ یا اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرما، دعا کے قبولیت کا وقت ہو چلا ہے۔ حضور علیہ السلام بھی انتظار کے اندر تھے، اللہ کی طرف سے نوید بھی آ چکی تھی، ادھر سے عمر پہنچتے ہیں، تلوار ہاتھ کے اندر ہے، حضور علیہ السلام کا کنڈا کھٹکھٹایا ہے، اندر داخل ہو گئے۔ حضور علیہ السلام اٹھے، حضرت عمر کے گریبان سے پکڑ، عمر اب بھی بس نہیں کرو گے؟ یعنی اب بس بھی کرو، عمر بس بھی کرو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے غلاموں میں شامل ہونے کے لیے آیا۔ اللہ نے پیغمبر کی دعا کو شرف قبولیت عطا کر دیا۔ عمر کی قسمت میں اسلام تھا، اللہ نے اسلام سے عمر کے سینے کو مزین کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ پاک یہاں دار ارقم میں چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں کرتے؟ علن اعلان کیجئے نا، خانہ کعبہ میں کیجئے نا، آپ کا ہے کعبہ، چلیے خانہ کعبہ میں کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر بات سن۔ جی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر تیری قوم ہمیں خانہ کعبہ میں عبادت کرنے نہیں دیتی۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ آج عمر آپ کا پہرا دے گا، عمر کی تلوار ہوگی، آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی، چلیے خانہ کعبہ کے اندر آج علن اعلان نماز پڑھیں گے، میرے نزدیک جو آئے گا میں دیکھ لوں گا، جس نے بچے یتیم کرانے ہوں گے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہوگا، میں اس کے ساتھ نہیں پڑھ لوں گا، چلیے آج کے بعد اگر نماز پڑھی جائے گی تو کعبہ کے صحن میں۔ عمر کے آنے سے پہلی مرتبہ صحن کعبہ میں علن اعلان نماز پڑھی گئی، عمر نے پہرا دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام چلتے جاتے تھے، عمر ساتھ ساتھ پہرے دار کی حیثیت سے چلتے جاتے تھے۔ خانہ کعبہ پہنچے، اعلان کیا جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے اور بیویوں کو بیوہ کرانا ہے آگے آ جائے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے کعبہ کے اندر اپنے چند جانثاروں کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمر مراد نبی ہے، عمر داماد علی بھی ہے، عمر مراد نبی بھی ہے۔ علی کی بیٹی عمر کے گھر میں آئی، اس لیے داماد علی بھی ہے۔ ہم کہاں فرق ڈالتے ہیں اور کیسے کیسے فرق ڈالتے ہیں؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر عمر غاصب ہوتا، اگر عمر نے اہل بیت کو ستایا ہوتا، ستانا ہوتا، اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا ہوتا، برا سلوک کرنا ہوتا، مجھے آپ یہ بتائیں اور یہ سوچ کر بتائیں کہ کبھی پیغمبر کی دعا پھر اللہ اس موقع پر عمر کے حق میں قبول کرتا؟ کسی اور کو ہدایت دیتا، پھر عمر کو نہ دیتا، دونوں مانگے۔ اللہ نے عمر بن خطاب آپ کی جھولی میں ڈال دیا۔ جو مراد رسول ہو وہ کبھی غلط اس کی زبان سے نہیں ہو سکتا، اس کے ہاتھ سے۔ میرا یہ ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے کہ جو مراد رسول اس کی زبان بھی غلط نہیں بولتی، اس لیے کہ یہ مراد رسول تھے۔ میں واقعہ پہلے بیان کر چکا، 17 مقامات ایسے آئے ہیں، 17 مقامات کہ عمر نے جو روئے زمین پر رائے دی ہے، اللہ نے اسے عرش پر قبول کر کے پیغمبر پر وحی بنا کر نازل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حج کے موقع پر جب آپ خلیفہ تھے کھلی کچہری لگایا کرتے تھے۔ ہمارے ڈی سی بھی کھلی کچہری لگاتے، ایس پی لگاتے، وزیر اعلیٰ لگاتے، وزیر اعظم بھی آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کر ایک قسم کی کچہری لگاتے، لوگوں کے مسائل کو سنتے، ادراک کرتے۔ لیکن یہ حضرت عمر کی کچہری تھی، کمال کی کچہری تھی۔ حج کے موقع پر بڑا جم غفیر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچہری لگائی ہے، اور اس کچہری میں ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے اور حضرت عمر سے سوال کرنے لگا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو گورنر مقرر کیے ہیں ان گورنروں کو جو باریک لباس ہے، باریک لباس وہ پہننے کی اجازت ہے کیا؟ ان گورنروں کو اپنے دروازے پر دربان رکھنے کی اجازت ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں آپ کو نشاندہی کرتا ہوں کہ آپ کا ایک گورنر جو کہ مصر کا گورنر ہے، اس کا نام ہے ایاز بن خنم۔ ایاز بن خنم نے باریک لباس بھی پہنا ہوا ہے
اور دروازے پر دربان بھی رکھا ہوا ہے، مجھے اس کا آپ جواب دیجئے۔ حضرت عمر نے اپنے پولیس کے ایس پی کو بلایا، محمد بن مسلمہ، فرمایا جاؤ میرے گورنر کو گرفتار کر کے میری عدالت میں پیش کرو۔ چنانچہ ایاس بن غنم کو حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ہاں باریک لباس پہنتے ہو؟ فرمایا جی میں پہنتا ہوں۔ دروازے پہ دربان رکھا ہے؟ جی رکھا ہے۔ اچھا کس نے تمہیں اجازت دی کہ دروازے پر دربان رکھو اور سائل ڈائریکٹ تمہارے تک نہ پہنچ سکے؟ بتاؤ کس نے اجازت دی؟ اور باریک لباس جو غریبوں کو میسر نہیں، تمہیں جرأت کیسی ہوئی کہ تم نے باریک لباس پہنا؟ تو کھڑے ہیں مجرموں کی طرح، گورنر کھڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بات سن، تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ تیرے باپ کا نام غنم تھا، تیرا باپ بکریاں چراتا تھا، اور تجھے اللہ نے عزت دی، تجھے اسلام نے عزت دی، اور تجھے میں نے گورنر بنایا، اور تو غریبوں پر اپنے دروازے بند کرتا ہے، اور تو باریک لباس پہنتا ہے۔ میں تو تجھے یہ نہیں کرنے دوں گا۔ 200 بکریاں بیت المال سے اسے دی کہ جا مکے کے پہاڑوں پر چرایا کر، تجھے پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے گورنر۔ جا بکریاں لے جا، اب تیری یہ سزا ہے کہ تو اسے مکے کے پہاڑوں پر 6 مہینے تک چرائے گا، تجھے احساس ہو کہ تو نے غلطی کی ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے؟ اب ایسا کوئی سوچ سکتا ہے؟ اب جس پارٹی کو بھی ہاتھ لگاؤ بلیک میل کرنے پہ تلا، اب جس کے ساتھ 4 بندے ہوتے وہ بلیک میل کرنے پہ تلا، اب جس کے ساتھ جو ہے وہ طاقت ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کو سمجھتا ہی کچھ نہیں۔ کیسر روم نے ایک شخص بھیجا حضرت عمر کے پاس، اور اس کو 2 شیشیاں دی اور ایک لونڈی خوبصورت دی، اور کہا کہ اسے حضرت عمر کے پاس لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا مدینے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تمہارا صدر کہاں ہے؟ وزیر اعظم کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارا صدر وزیر اعظم نہیں ہوتا، ہمارا امیر ہوتا ہے، امیر، جیسے طالبان کے امیر ہوتے ہیں، ہمارا امیر ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہاں ہے آپ کا امیر؟ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ اسے بتایا گیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر نو ہو رہی ہے، جب وہاں چلے جاؤ وہاں آپ کو مل جائے گا۔ چنانچہ وہ مسجد نبوی کے مقام پر پہنچا، ایک جگہ پہ گارا بن رہا تھا، گارے کے درمیان میں عمر کھڑا تھا، کہو سبحان اللہ، اور گارا تسلے میں ڈال ڈال کر مزدوروں کو پکڑا رہا تھا۔ مزدوروں سے پوچھا کہ تمہارا امیر کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو درمیان میں کھڑا ہے نا، تو دوسروں کو گارا ڈال ڈال کر مزدوروں کو دے رہا ہے، وہ ہمارا امیر ہے جس کا نام عمر ہے۔ تو حاضر ہوا، سلام کیا کہ مجھے کیسر نے بھیجا آپ کے پاس اور میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کیا گفٹ لائے ہو؟ فرمایا یہ 2 شیشیاں ہیں۔ حضرت عمر گارے سے باہر آ گئے، ایک شیشی میں ایسی خوشبو ہے کہ یہ خوشبو کسی کپڑے کو لگ جائے نا سالوں سال تک خوشبو نہیں جاتی، اور ایک شیشی ہے اس کے اندر زہر ہے، اگر دشمن کا خطرہ ہونا تو دشمن کے راستے پر اسے چھڑک دینا، اس کی خوشبو سے ہی دشمن مر جائے گا، اس زہر کی سمیل سے ہی دشمن ہلاک ہو جائے گا۔ اتنا یہ کارگر زہر ہے، اتنا خطرناک زہر ہے۔ اور یہ میرے ساتھ ایک لونڈی ہے جو بڑی خوبصورت ہے، اور اس کو آپ کے لیے گفٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کی شیشی کو کھولا اور پی لیا، زہر کی شیشی کو کھولا اور پی لیا۔ فرمایا کہ موت اور زندگی زہر میں نہیں ہے، میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے کہ موت اور زندگی زہر میں نہیں ہے، موت اور زندگی کا مالک میرا ہے۔ یہ تھا عمر کا ایمان۔ اس لیے کسی نے کہا نا، رہبر عمر، آقا عمر،
مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر 100 جان سے شہدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر۔ یہ عمر کے جو کارنامے ہیں وہ آپ کو کائنات کے اندر کسی میں نظر نہیں آئے گا۔ عمر کا ایقان آپ کو کائنات میں کسی میں نہیں نظر آئے گا۔ عمر کا ایمان آپ کو کائنات میں کسی کے اندر نہیں نظر آئے گا۔ عمر کو اگر کائنات اپنا آئیڈیل بنا لے بعد از پیغمبر تو بے جانا ہوگا۔ عمر نے شیشی پی، جب اس نے دیکھا نا سفینہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، اس نے دیکھا کہ عمر ٹھیک کھڑے، کہنے لگا یہ کیا کرشمہ ہوا؟ فرمایا موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے۔ اور جو خوشبو تھی، حضرت عمر نے شیشی کو کھولا اور وہ جو گارا تھا مسجد نبوی کی تعمیر میں بن رہا تھا اس کے اندر پھینک دیا۔ فرمایا یہ لو مسجد نبوی کی تعمیر میں یہ خوشبو کام آ جائے اور کیا چاہیے۔ حضرت عمر نے وہ جو مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے نا مزدور، ان کے اندر نظر دوڑائی۔ فرمایا کس کس کی شادی نہیں ہوئی؟ ایک مزدور آگے آیا، غریب سا آدمی ہے، آگے آئے کہنے لگا یا عمر میری شادی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کام سے فارغ ہو جاؤ مسجد نبوی کی تعمیر سے، آج تمہارا اس لونڈی کے ساتھ نکاح عمر کرے گا۔